جدید سائنس نے دنیا میں ایسا انقلاب برپا کیا ہے کہ محمد و آل محمد کے علوم کی سچائی اور حقانیت کھل کر سب کے سامنے آ چکی ہے۔ آئیے محمد و آل محمد کے علوم کی روشنی میں کھانے پینے کے روحانی فوائد حاصل کریں۔ طویل ترین زندگیاں جینے والے لوگ ان باتوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ حضرت مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کا شکم اس کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیٹ میں ایک ایسا نظام بنایا ہے جو زندگی کو باقی رکھنے کا انتظام کرتا ہے، لیکن جب پیٹ کو خراب اور نقصان دہ غذا ملتی ہے تو وہ زندگی کی بجائے موت کی طرف چل پڑتا ہے۔ نتیجتاً انسان وقت سے پہلے ہی موت سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کچھ کھانے پینے سے پہلے اچھی طرح سوچ سمجھ لیں۔ روحانی و جسمانی دونوں برکتوں کے لیے ضروری ہے کہ کھانے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ غذا حلال ہو، کیونکہ میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، حلال کھانے سے دل کی روشنی بڑھتی ہے۔ یقیناً جب دل نورانی ہوگا تو ذہن بھی نورانی اور ہوش مند ہوگا، جو اچھی غذا کی طرف ہدایت کرے گا۔ اس کے بعد صحت بخش چیزوں کو اپنے کھانے میں شامل کریں۔ ایسے کھانے جو بہت زیادہ تیل میں ڈوبے ہوئے ہوں ان سے پرہیز کریں۔ تلی ہوئی چیزوں سے بھی پرہیز کریں، اور خاص طور پر بازار کی بنی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ بیچنے والے صرف اپنا زیادہ فائدہ بنانے کی وجہ سے سستی اور نقصان دہ چیزوں سے کھانا تیار کرتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے گھر میں رہے، اپنی غذا کھائے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گھر میں رہنا اور گھر کی غذا کھانا بہتری اور اچھائی کی علامت ہے، اور یہ غذا عبادت کی طرف راغب بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر کا کھانا گھریلو خواتین کے ہاتھوں سے بننے کی وجہ سے پاکیزہ اور جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ زیادہ تر اپنے گھر میں بنی ہوئی غذائیں کھائیں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ اپنی زندگی میں سادہ غذا کو اہمیت دیں۔ کبھی کھیرا یا پیاز یا ایسی ہی سبزیوں سے جو تازہ بھی مل جاتی ہیں اور مناسب ذائقہ بھی رکھتی ہیں، ان سے روٹی کھا کر دیکھیں۔ مختلف ممالک میں یہ رواج ہے کہ لوگ پیاز اور کھیرے کے ساتھ روٹی تناول کرتے ہیں، جو بہت فائدہ مند ہے۔ یاد رکھیں، روٹی صرف اس آٹے کی استعمال کریں جو خالص گندم کا ہو، یعنی فائن آٹا استعمال نہ کریں۔ بازار میں فائن آٹے سے بنی ہوئی تندوری روٹی استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ نقصان دہ ہے۔ ہر حال میں گندم کا خالص آٹا یا چکی کا آٹا استعمال کریں، جو نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ اپنے کھانوں میں سبزیوں اور پھلوں کو زیادہ اہمیت دیں۔ پھل اور سبزیاں نقصان دہ کھانوں کے نقصان کو بھی دور کر دیتی ہیں، اور اکثر بیماریوں کا علاج سبزیوں اور پھلوں کو کھانے ہی سے ہو جاتا ہے۔ دن میں کسی بھی وقت کم سے کم 30 منٹ پیدل ضرور چلیں۔ یاد رکھیں، پیدل چلنے سے بہت سی بیماریوں کی روک تھام ہوتی ہے، اور بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور شوگر وغیرہ بغیر دوا کے کنٹرول ہونے لگتے ہیں۔ اپنے کھانے میں سلاد ضرور استعمال کریں، اور سلاد میں یا کھانے میں لیمو ضرور استعمال کریں۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں لیمو استعمال کرو، کیونکہ آل محمد ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ لیمو استعمال کرنے سے آپ کو کم از کم 7 فائدے حاصل ہوں گے۔ لیمو کا استعمال دل کو صحت مند بناتا ہے، وٹامن سی کی کمی کو پورا کرتا ہے، وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لیمو کا نہار منہ استعمال کینسر کی روک تھام کرتا ہے، چہرے اور جسم کو تر و تازہ رکھتا ہے اور خوبصورتی پیدا کرتا ہے، دمے کے مرض کو روکنے میں مثبت کردار ادا کرتا ہے، آئرن جذب کرنے میں اضافہ کرتا ہے۔ ان ہدایات پر عمل کرنے سے ایک اطمینان بخش اور صحت مند زندگی کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اپنے سے زیادہ اپنے پیاروں کے لیے زندگی جئیں۔ اس ویڈیو میں بتائی گئی احادیث اور ہدایات کو اگر اپنا معمول بنا لیں تو آپ 100% فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور درج کریں۔